کے قد پر کہتی ہیں غصن بین غصنین، دو شاخوں کے درمیان اٹھتی ہوئی جیسے شاخ ہوتی ہے، اس طرح حضور کا قد رانا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا قد، اللہ اکبر۔ حضرت انس سے ایک اور روایت سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا، کہتے ہیں جیسی قد و قامت میرے حضور کی تھی، کائنات میں اتنا سونا قد کسی کا نہیں، اور جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا ایسا سونا چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ قد بھی سونا اور چہرہ بھی سونا، اور زمانے میں اتنا سونا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، چونکہ سب سے حسین سب سے جمیل اپنے محبوب کو بنایا۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ جو حسن انہیں دیا، جو جمال انہیں دیا، وہ انہی کی خوبی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے حسن کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ پرگوشت تھیں، اور انگلیاں قوی بھی تھیں، مضبوط تھیں اور خوشنما تھیں، اور مبارک تلوے گہرے تھے اور صاف تھے، نرم تھے اور چکنے تھے۔ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی بہہ جاتا، اور جب آقا کریم چلتے تو حضور ایسے لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ وقار کے ساتھ حضور قدم زور کے ساتھ اٹھاتے اور وقار کے ساتھ آگے بڑھاتے، اور یوں محسوس ہوتا کہ جس طرح بلندی سے حضور نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام بہت تیز چلتے نہیں تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جس طرح زمین حضور کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، اور اگر لوگ حضور کے ساتھ چلنا چاہتے تو حضور کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ رفتار عطا فرمائی۔ زمین بھی سمیٹ دی گئی تھی حضور کے لیے، اور وقت بھی سمیٹ دیا گیا تھا حضور کے لیے، اور آقا کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کی انگلیاں وہ بڑی خوبصورت تھیں، لیکن جو درمیان والی انگلی ہے وہ انگلی باقی انگلیوں سے زیادہ قد آور تھی، لمبی تھی۔ آئیے ذرا اس انگلی کا حال حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا سے سنیے۔ یہ ایک صحابیہ ہیں جو اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو ان کے والد گرامی نے حضور سے کوئی بات پوچھی، اور آقا کریم اس وقت ناقہ کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ تو ان کا جی چاہا کہ میں حضور کا دیدار کروں، لیکن حضور کے چہرے کی وجاہت نے ان کو حضور علیہ السلام کے چہرے کی جانب آنکھ بھر کے دیکھنے نہ دیا۔ تو کہا اب آئی ہوں تو حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، کہا مدت ہو گئی ہے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیوں میں سے جو درمیان والی انگلی ہے، اس انگلی کا جو قد باقی انگلیوں سے تھوڑا سا لمبا تھا، آج تک میری آنکھوں سے وہ حسن نہیں ہٹتا ہے، وہ حسن ہی زائل نہیں ہوتا ہے۔ اب تک میری نگاہوں میں وہی جلوے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلی جو ہے وہ باقی انگلیوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ درمیان والی انگشت سبابہ جو تھی وہ زیادہ لمبائی میں تھی۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم ابھی تک اس انگلی کے حسن میں کھوئی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ جس کی انگلی، پاؤں کی انگلی اتنی حسین ہے، اس کی آنکھیں کتنی حسین ہوں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو انگلی کا حسن ہے کہ میمونہ بنت کردم ساری زندگی یہی احساسہ ہے، لوگوں کو بتاتی ہیں کہ لوگوں میں نے حضور کی انگلی دیکھی ہوئی ہے۔ تو جس نے حضور کے قدم انور کی انگلی کی زیارت کی ہے وہ تو ناز کرے، اور پھر اس عائشہ صدیقہ محبوب کائنات کی قسمت پہ ناز نہ کریں جن کی آغوش میں حضور کا سر انور ہوتا تھا۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ابھی تک اس انگلی کے جمال کو بھول نہیں پائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے اتنے سونے قدم بھی کسی کے نہیں تھے۔ حضرت
انس اور حضرت ابو ہریرہ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں کے بارے میں شسن القدمین، اور حضرت امام ترمذی نے مسیح القدمین کے لفظ بولے ہیں کہ نرم آپ کے قدم تھے، اور آپ کے قدم جو ہے وہ چمکدار تھے، روشن تھے، آپ کے قدم پرگوشت تھے، اور آپ کے مبارک پاؤں خوبصورت تھے۔ اور تلوے جو تھے اس کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اخمسان، اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں لیس لہا اخمس، کہ جو تلوے ہیں وہ درمیان سے جو ہیں وہ پرگوشت تھے، اور ایک ہے کہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے۔ تو یہ دو روایات کی تطبیق کیسے ہوگی؟ بعض نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے، اور بعض نے کہا کہ بالکل درمیان سے پرگوشتی تھے اور بالکل سیدھے تھے۔ علماء نے کہا کہ درمیان سے خلا تو تھا، لیکن جب حضور قدم رکھتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام قدم جو ہے وہ پوری طرح جماؤ کر کے رکھتے تھے، اور جب وہ نقش بنتا تھا تو وہ نقش پورا بنتا تھا۔ اور یہاں محدثین نے کمال کر دی، کہا رب نے یہ نہیں چاہا کہ میرے محبوب کے تلووں کا نقش ناتمام بنے، نقش پورا بنتا تھا۔ تو جنہوں نے نقش کو دیکھ کر تلووں کا اندازہ لگایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تلوے بالکل برابر تھے، اس لیے کہ نقش پورا بنتا تھا۔ اور جنہوں کو تلوے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ کم گوشت تھا اور اطراف میں گوشت زیادہ تھا۔ تو صحابہ نے حضور کے تلووں کے بارے میں یہ رائے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدماہ فیہ، جب کبھی آپ ننگے پاؤں چلتے کسی پتھر کے اوپر، کسی چٹان کے اوپر، تو وہ چٹان اور پتھر حضور کے لیے نرم ہو جاتے، اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہے اس پتھر کے اندر جو ہے وہ دنس جاتے اور نشان بن جاتے۔ جس طرح مقام ابراہیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر نے محفوظ کر لیے، تو یہ پتھر جن پتھروں پہ حضور چلتے تھے وہ اپنی چھاتی پہ حضور کے تلووں کے نشان محفوظ کر لیتے تھے۔ سلطان قاتبائی نے باقاعدہ ایک ایسا پتھر جس پر حضور کے قدموں کے نشانات موجود تھے، وہ 20,000 دینار میں اس زمانے میں خریدا، اور خرید کے ساری زندگی اپنے پاس رکھا، اور مرنے سے قبل وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پتھر میری قبر کے سرہانے لگانا۔ علامہ خفاجی علیہ رحمہ نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ وہ پتھر آج بھی ان کی قبر کے سرہانے پہ لگا ہوا ہے، اور لوگ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ اور یہ وہ قدم ہیں کہ جہاں آتے اس جگہ کی قسمت جاگ پڑتی۔ یہ قدم اور یہ مبارک تلوے یہ تو عرش نے بھی چومے ہیں نا۔ اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ عرش حق حضور کے قدموں کے تلے تھا، اور یہ تلوے وہاں عرش الہی پہ لگے ہیں، اور یہ وہی تلوے ہیں جو حضرت جبریل امین کو چومنے کی سعادت بھی ملی ہے۔ جب معراج کی شب حاضر ہوئے تو محبوب استراحت کر رہے تھے، تو جبریل عرض گزار ہوئے کہ محبوب تیرا نبی تو سویا ہے، تو آواز آئی یا جبریلو قبل قدمہ، میرے محبوب کے قدم چوم لے۔ تو جبریل امین نے حضور کے قدم چوم لیے، تو پھر کیا لطف آیا ہوگا۔ کسی نے تصور میں جبریل سے پوچھا کہ حضور کے قدم چومے تھے، تلیاں چومی تھیں، تو بتا کیا کیف ملا؟ تو اس نے زبان حال سے کہا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں پڑتے وہاں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی۔ ذی المجاز کی منڈی میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کے ساتھ حضور جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی سخت پیاس لگی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری سے اتر کے زمین پر زور سے اپنا پاؤں مارا، تو جب آپ نے پاؤں مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا، اور اپنے چچا سے کہا کہ یہاں پانی پی لیجیے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ کم گوشت تھیں، ان پر زیادہ گوشت نہیں تھا،
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ایڑی کو بھی جہاں لگاتے وہاں حالات رحمتوں بھرے ہو جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ تھا، ایک سفر میں وہ حضور کے ساتھ تھے کہ وہ تھک گیا اور اس سے چلا نہیں جاتا۔ حضور کی سواری گزری تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے اور تھک گیا ہے اور میں قافلے کے ساتھ کیسے سفر کر سکتا ہوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی سے اس کو ٹھوکر لگائی، فناشطا حتی کانا لا یملک زمامہ، وہ اتنا تیز ہوا کہ پھر اس کی باگ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد حضور حضرت جابر سے پھر ملے اور حضور نے پوچھا کہ وہ تمہارے اونٹ کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا بخیرن قد اصابت ہو برکتوں کا، حضور آپ کی برکت کی وجہ سے اب خیر ہی ہو گئی ہے۔ تو وہ تو اب سنبھالا نہیں جاتا ہے اور اتنا سریع و رفتار ہو گیا ہے۔ اور یہ بات آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں کہ حضور احد پہ تشریف لے گئے تھے تو وہ حضور کے آنے کی خوشی میں جھوم اٹھا تھا، تو حضور نے ایڑی ہی ماری تھی، زور کے ساتھ ایڑی لگاتے ہوئے حضور نے کہا فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اُثْبُتْ، حضور نے کہا کہ اے احد رک جا، تو جھوم رہا ہے جانتا نہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور پھر فوراً اس کا زلزلہ تھم گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم تھے کہ جن کی برکات زمانے کو نصیب ہوئی، اور یہ وہ قدم تھے جنہیں چوم لینا صحابہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت ذرا وفد عبد القیس میں آئے تو پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ہم آپ کے قدم اور آپ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، اور وہ آگے بڑھے۔ وہ خود فرماتے ہیں فَنُقُبِّلُ یَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بھی چومے، ہم نے حضور کے پاؤں بھی چومے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت علیٰ یقبل ید العباس ورجلہ، میں نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے چچا عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پاؤں بھی چومتے تھے۔ اور یہ کیوں چومتے تھے؟ اس کی وجہ ایک دیگر حدیث میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے حضرت انس سے پوچھا کیا تم نے اس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے مس کیا ہوا ہے؟ تو حضرت انس نے کہا کیوں نہیں، یہ سعادت مجھے ملی ہے کہ ان ہاتھوں نے حضور کے وجود کے بوسے لیے ہیں اور حضور کے وجود کو چھوا ہے۔ فقبلہا، تو حضرت ثابت نے حضرت انس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے حضور کو چوما ہوا ہے، جنہوں نے حضور کو چھوا ہوا ہے، جنہوں نے حضور کے بدن رحمت سے مس کیا ہوا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت عباس کے ہاتھ چومتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بھی حضور کے ہاتھ بھی صحابہ عقیدت سے چوم لیا کرتے تھے، اور یہ واقعات کبھی ہوتے تھے اور عقیدت کا یہ رنگ صحابہ کے ہاں پایا جاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قدم جو برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے اگر کسی اونٹ پہ لگتے ہیں تو وہ تیز ہو جاتا ہے، اور اگر زمین پہ مارتے ہیں تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور اگر پہاڑ پہ لگاتے ہیں تو اس کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ ان قدموں پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، اور اللہ کے یوں شکر گزار بندے بن کے اپنی زندگی حضور گزارتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم خوبصورت تھے، اور اس کی تلیاں بھی خوبصورت تھیں، قدموں کا حسن بے مثال تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی پنڈلیوں کے بارے میں، حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے۔ فرماتے ہیں کان فی ساق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو پنڈلیاں تھیں وہ نرم و نازک، پتلی اور خوبصورت تھیں۔ اور آقا کریم کی پنڈلیوں کے بارے میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں
کہ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو 100 سرخ اونٹ انعام حضور کی گرفتاری کے لیے رکھا گیا. تو سراقہ بن مالک بھی حضور کو گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پتہ اور حضور کی تلاش میں نکلا تھا اور حضور کو ڈھونڈ رہا تھا. خیر ایک مقام پہ حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو یہ اپنے اس برے ارادے سے حضور کی طرف بڑھا تو اس کا اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا. اس نے معذرت کی، حضور نے دعا دی، وہ اونٹ باہر نکل آیا تو اس کی پھر نیت بدل گئی تو پھر دوبارہ اونٹ جو ہے وہ گھٹن تک دنس گیا. خیر اس نے دوبارہ معذرت کی اور حضور سے کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کے دیں. تو حضور نے ان کو امان نامہ دے دیا اور فرمایا کہ تو مجھے گرفتار کرنے کے درپے ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو یہ واپس پلٹ آئے تو انہوں نے اس وقت حضور علیہ السلام کو دیکھا تو یہ حضور کے حسن کا اور حضور کی پنڈلیوں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ حضور سواری پہ تھے اور حضور کی پنڈلیاں انہیں دکھائی دی. تو حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ فلما دنوت منہ، جب میں حضور کے نیڑے ہوا اس نیت سے کہ میں حضور کو گرفتار کروں، وہو علی ناقتہ، تو حضور اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ تو جعلت انظر الی ساقہ، تو میں حضور کی پنڈلیوں کو دیکھنے لگا. ایسا جعلت انظر، میں دیکھنے لگا، میری نظر جم گئی حضور کی مبارک پنڈلی پر. وہ کس طرح کہ اتنی خوبصورت تھی، کہتے ہیں کأنہا جمارہ، پنڈلی ایسے تھی جس طرح جمارہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو کھجور کا درخت، تو کھجور کے درخت سے نیچے شاخیں پھوٹتی ہیں تو جب نئی شاخ نکلتی ہے تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور اتنی نرم اور نازک اور گداز ہوتی ہے کہ اس کو چھو لینے کو جی چاہتا ہے. تو اس شاخ کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں حضور کی پنڈلیوں کا کیا بتاؤں، جس طرح وہ کھجور کی تازہ شاخ نکلتی ہے جس کو دیکھنے سے جی نہیں رچتا، حضور کی پنڈلیاں جمارہ کی طرح تھیں. تو یہ انہوں نے ایک اپنے محاورے کے مطابق مثال دی، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیوں کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو پنڈلیوں کا حسن دیا. اچھا حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں سنو میرے امام اعلی حضرت نے کیا کہا، کمال کر دی. ساک اصل قدم شاخ نخل کرم، اعلی حضرت فرماتے ہیں ساک اصل قدم، جو پنڈلی ہے جو قدم کی اصل ہے، شاخ نخل کرم، جو کرم کی کھجور ہے یہ اس کی شاخ ہے. اللہ اکبر، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پر نور، پتلی اور جو ہے وہ گوری رنگت کی اور لطیف اور خوبصورت پنڈلیوں سے نوازا تھا. اور حضور کے زانوئے منور کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخم الکرادیس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زانوئے نور کے بارے میں دخم الکرادیس کے لفظ بھی ہیں اور دوسری روایت مروی ہے سعد ابن ابی شیبہ سے، اس میں لفظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو مبارک مضبوط تھے، پرگوشت تھے اور خوبصورت تھے. اور اعلیٰ حضرت یہاں بھی اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے. فرماتے ہیں انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ زانو ہے جہاں نبی بھی زانو طے کرے، یہ وہ شان ہے ان زانوؤں کی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قد انور کے فضائل بھی آپ نے سنے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں کا تذکرہ بھی سنا، حضور کے پائے نور کی باتیں بھی آپ نے سنی. اور اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن اقدس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلوؤں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے.